بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 13 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے کا جب آغاز ہوتا ہے تو سورہ یوسف چل رہی ہے اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ اس کا کچھ حصہ آپ 12ویں پارے کے خلاصے میں سماعت فرما چکے ہیں۔ ایک دو باتیں اس واقعے کی نسبت سے 13ویں پارے کے اندر جو بیان ہوئی ہیں وہ ذکر کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے راہ سے ہٹانے کے لیے پہلے ان کو قتل کرنے کی سازش کی، پھر کنویں میں پھینک دیا، پھر جب ایک قافلے والوں نے کنویں سے نکالا تو بھاگ کے وہاں پہنچ گئے کہ ہمارا غلام تھا، تنگ کرتا تھا، بھاگ گیا تھا ہم سے، ہم نہیں رکھنا چاہتے، لے جاؤ تم۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند دراہم کے عوض بیچ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت دی اور بادشاہ وقت کے ہاں ان کی پرورش ہوئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ خود حاکم وقت بن گئے۔ عزیز مصر کے انتقال کے بعد وہ خود عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام بن گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ دنیا میں قحط چھا چکا تھا، شدید قحط، اور دنیا بھوکوں مرنے لگی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی بہترین تدبیر کی وجہ سے مصر کے اندر نہ صرف یہ کہ وافر مقدار کے اندر غلہ، اناج سب کچھ موجود تھا، بلکہ دور دراز سے دنیا غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آ رہی تھی۔ اسی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، وہی جنہوں نے ساری سازشیں کی تھیں اور قتل کرنے تک کے در پہ ہو گئے تھے، اور پھر کنویں میں ڈال لیا اور بیچ دیا، باپ سے جھوٹ بولا، سب کچھ۔ وہ بھی آئے تو فعرفہم، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور لیکن یہ کہ وہم لہو منکرون، انہیں نہیں پتا چلا کہ یہ عزیز مصر جو ہے ہمارا بھائی یوسف ہے، انہیں پتہ نہیں چلا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی بہت آؤ بھگت کی، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ، بڑی رسپیکٹ کے ساتھ ان کو رکھا، اور عام لوگوں کی نسبت ان کو زیادہ غلہ دیا، پیسے بھی ان کے واپس کر دیے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ آئے، غلہ ظاہر کچھ وقت کے لیے تھا، وہ ختم ہوا تو دوبارہ آئے۔ جب دوبارہ آئے اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، بنیامین کو چھوٹا بھائی تھا، سگا بھائی تھا، اس کو روک لیا۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے، کسی طرح بھائی کو چھڑوائے ہیں لیکن چھڑوانے کی تدبیر کوئی نہیں تھی۔ بالآخر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر رو پڑے، جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا۔ ہائے ہائے، قرآن سمجھنے والا یا عربی زبان سے تھوڑا سا لگاؤ رکھنے والا، ان الفاظ میں جو درد ہے نا وہ سمجھ سکتا ہے۔ وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ بھائی پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی کہہ رہے ہیں یوسف بھوکوں مرنے لگے ہیں، اب تو صدقہ خیرات کھانے کی نوبت آئی ہے، تو ہم پہ کچھ صدقہ ہی کر دے، کچھ ہم لے جائیں، پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ 4 سکے لے کے آئے تھے، وہ دے دیے۔ یوسف علیہ السلام کا دل بڑا پسیج گیا، اب سوچنے لگے کہ نہیں، اب وقت آ گیا ہے میں اپنے آپ کو ظاہر کروں۔ تو بڑے عجیب انداز میں کہنے لگے کہ حل علمتم ما فعلتم بیوسف، ہاں جی یاد ہے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یاد ہے تمہیں؟ پتہ ہے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یوسف کا تذکرہ یہاں پہ کہاں پہ آ گیا؟ بھائی حیرت سے دیکھنے لگے۔ بہت سوچ و پچار کے بعد ایک ہی بات ذہن میں آتی تھی کہ یوسف کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ صرف یوسف جانتے ہیں، یا ہم بھائی جانتے ہیں یا پھر یوسف جانتا ہے، تو پھر یہی تو کہیں یوسف نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ انت یوسف، آپ تو نہیں کہیں یوسف؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے ہاں انا یوسف، ہاں میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین۔
خیر اس کے بعد پھر جو ان کے ملنے کے منظر ہوں گے اور پھر جو کچھ ہوگا وہ تو خیر اپنی جگہ، قرآن نے اتنی تفصیل سے اس کو بیان نہیں کیا، وہ سوچ سمجھ لینے والی چیزیں ہیں۔ یہاں اس سارے منظر کے اندر دو چیزیں بڑی واضح ہیں، وہی ہم نے سمجھنی ہے اور اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، پیغام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو رشتہ داری کا ایک لحاظ ہوتا ہے نا، اس کا بڑا خیال رکھا۔ یہ نہیں کیا کہ بھائیوں نے کل میرے ساتھ کیا تھا تو دفع ہوں مریں، مجھے کیا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں۔ نہیں، یوسف علیہ السلام نے اس میں سے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی حرکت نہیں کی، طاقت ملنے کے باوجود اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا، طاقت کے باوجود اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا، اور دوسری طرف جو بھائی تھے ان کے ساتھ جو رشتہ تھا، جو صلہ رحمی تھی، اس کو یوسف علیہ السلام نے کمال درجے پر پورا کیا۔ بھائیوں نے کہا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اے یوسف ہم نے بڑا غلط کیا ہے، ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے لا تثریب علیکم اليوم، نہیں، میں تمہیں کوئی سزا وغیرہ قطعا نہیں دینے لگا، یغفر اللہ پاک ہمیں بخش دیں، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی تانا نہیں ہے، کوئی طنز نہیں ہے، بلکہ اس سے ذرا آگے آپ چلیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ والد صاحب کو لے کر آؤ، بھائیوں گھر والے جو باقی خواتین ہیں، والدہ ہیں، بھائی ہیں، سب آؤ میرے پاس، آؤ ادھر ہم کٹھے رہیں گے۔ سب آئے، والد صاحب بھی آ گئے، والدہ بھی آ گئیں، وہ جو سجدے والا سین تھا وہ بھی ہوا، تو بیٹھ کر آپس میں ایک دن سارے باتیں کر رہے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، یہ میں آپ کو جملہ سنانے لگا ہوں ان کا، تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي۔ اللہ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا، جب میں وہاں سے آیا اور پھر اللہ نے مجھے مشکلات سے نکالا، اور حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان کچھ تھوڑی سی پھوٹ ڈال چکا تھا۔ یہ دیکھیے نبی اپنے اخلاق کی انتہا پہ ہوتا ہے، یہ اخلاق کی انتہا ہے۔ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان کچھ پھوٹ ڈال چکا تھا، یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، نا، بس رشتوں کو بچائیے، اللہ عزت دیں، طاقت دیں تو ظرف بڑا کیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کا بہت بڑا سبق ہمارے لیے یہ ہے۔ اس کے بعد سورت شروع ہوتی ہے سورہ الرعد۔ سورہ الرعد، رعد کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو، رعد بجلی کی کڑک۔ اس سورت کا نام الرعد اس لیے ہے کہ اللہ پاک ایک عجیب بات ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ یہ یسبح الرعد بحمدہ، کہ جب بجلی بادل گرجتے ہیں اور ان کی جو گرج ہوتی ہے اور بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے، بجلی کی کڑک، وہ کڑک جو ہے وہ دراصل اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہے۔ انسان تو کہاں بیٹھا ہوا ہے، کون سی چیز ہے جو اس رب کی ثنا اور اس کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتی؟ حتیٰ کہ جب بادل گرجتے ہیں، حتیٰ کہ جب بجلی کڑکتی ہے، تو وہ کڑک اور وہ گرج وہ دراصل اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح اور اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، وہ اس وقت اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں یہ بھی آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا بیان نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں تمہیں نہیں پتا چلتا کہ ان کا انداز کیا ہے۔ اس بارے کے مضامین میں سے اور سورہ الرعد کے مضامین میں سے ایک مضمون جو بہت قابل توجہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عقل مند لوگ وہ کون ہیں؟ اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عقل مند ہے نا، تو عقل مند ہے ہی وہ۔ باقی ہم اپنے کوئی معیار بناتے رہیں، اگر وہ معیار اللہ کے معیار کے مطابق ہے تو ہمارا معیار ٹھیک ہے، اگر وہ معیار اللہ کے معیار کے مطابق نہیں ہے، عقل مندی کا اور عقل مند لوگوں کا اور دانشوروں کا وہ معیار اگر اللہ کے معیار کے مطابق نہیں ہے تو ہمارے معیار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ صفر ہے، بالکل زیرو ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں عقل مندوں کا تذکرہ کیا۔ عقل مند جو ہیں وہ قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں،
عقل مند کون ہے؟ آئیے جی 9 صفات بیان فرمائی ہیں، گنتے جائیے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، نمبر 1 کہ وہ اللہ سے جو کیے ہوئے عہد ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ نمبر 2 ولا ينقضون المیثاق، اور وہ جو عہد ہوتا ہے چاہے لوگوں سے ہو چاہے اللہ سے ہو وہ اس کو توڑتے نہیں ہیں، اسے پس پشت نہیں ڈالتے۔ 2 نمبر 3 والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جو رشتے جوڑے ہیں نا وہ ان رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، انہیں اور مضبوط کرتے ہیں۔ 3 نمبر 4 وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، ہما وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اپنے آخرت کے برے انجام سے خاص طور پر وہ ہر وقت لرزیدہ رہتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں، ڈر میں رہتے ہیں کہیں ہمارا آخرت کا انجام برا نہ ہو۔ 5 ہو گئی۔ نمبر 6 وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، مشکلات آئیں تو وہ صبر کرتے ہیں۔ صبر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس صبر کے اوپر اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ صبر ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمبر 7 نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خفیہ طور پر بھی کرتے ہیں، اعلانیہ طور پر بھی کرتے ہیں۔ 8 نمبر 2 وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اگر ان کے ساتھ کوئی برا کر جائے تو وہ اس کے ساتھ برے کے جواب میں برا نہیں کرتے بلکہ اچھا کرتے ہیں، برے کے جواب میں برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ کیا ملے گا ان کو؟ یہ ان کی عقل مندی یا یہ دانشوری، کیا ان کو کوئی فائدہ ملے گا ان چیزوں سے؟ ہاں بہت بڑا فائدہ۔ کیا؟ اولئک لہم عقبی الدار، جنت ان لوگوں کے لیے ہے، جنات عدن ہمیشہ کی جنتیں، یدخلونہا داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، بلکہ ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کے جوڑوں میں سے، جوڑے سے مراد عورت ہے تو مرد جوڑا ہے، مرد ہے تو اس کا خاوند بیوی اس کا جوڑا ہے، میاں بیوی، اور وذریاتہم اور ان کی اولادیں، اللہ ان کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، اور پتہ کیا ہوگا؟ فرشتے ہر طرف سے نکل کے آئیں گے، ان کو سلام کریں گے، تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم کیونکہ تم دین پر قائم رہے، فنعم عقبی الدار، کیا ہی اچھا انجام ہے، کیا ہی اچھا انجام۔ عقل مند۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو برے انجام سے دوچار ہوں گے ان کی صفات بیان کر دی تاکہ ہم وہ نہ کریں کہیں۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کمٹمنٹ کی، وعدہ کیا توڑ دیا، وعدہ کیا توڑ دیا۔ 1 وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھنی، بلکہ رشتہ داروں سے تعلق و رشتہ ناتا کاٹتے ہیں اور توڑتے ہیں، رشتہ داریاں ختم کرتے ہیں، اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم اللعنہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے صرف لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے جہنم ہی جہنم ہے آخرت کے اندر۔ تو اللہ پاک نے عقل مندوں کا تذکرہ کیا، ان کا انجام، اور جو ان کے برعکس ہیں بے وقوف احمق جاہل ان کی صفات بھی بیان کی اور ان کا انجام بھی بیان کیا۔ یہ اچھا انجام اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس برے انجام سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون اللہ تعالیٰ ایک سنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو تمام انبیاء علیہم السلام کی مشترکہ سنت ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جو تمام نبیوں نے اپنائی ہے، انبیاء علیہم السلام نے اس کو اپنایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نکاح ہے۔ تقریباً تمام انبیاء علیہم السلام نکاح کے رشتے میں منسلک ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیویاں بھی دی اور ان کو ہم نے اولادیں بھی دی۔ تو انبیاء علیہم السلام جتنے تشریف لائے وہ سب کے سب نکاح کی سنت کے ساتھ منسلک ہوئے، نکاح کی سنت میں جڑے، نکاح کی سنت اپنائی انہوں نے۔ انبیاء علیہم السلام نے، کوئی نبی بغیر نکاح کے نہیں رہا، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تم نکاح اور بیوی کا رشتہ ایک مصیبت ہے، جھنجھٹ ہے، تو جو کرے وہ بھی پچھتائے اور جو نہ کرے وہ بھی پچھتائے، نہیں کیے،
بار بار کیے، کئی کئی نکاح کیے انبیاء علیہ السلام نے. بعض انبیاء کے تو نکاح کی تعداد سینکڑوں میں ہے، اتنی کثرت سے انہوں نے نکاح کیے. تو یہ ترغیب ہے تمام انبیاء علیہ السلام کا جو مشترکہ عمل ہے وہ تمام انسانیت کے لیے قابل تقلید ہے. کوئی شخص دنیا کے اندر بغیر نکاح کے نہ رہے، کوئی شخص دنیا کے اندر بغیر نکاح کے نہ رہے، کیونکہ کوئی نبی بغیر نکاح کے نہیں رہا. اس پارے کے مضامین میں سے آخری مضمون، گو مضامین تو بہت ہیں لیکن بس وقت کے اختصار کے پیش نظر ایک بڑا ہی عجیب منظر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے. قرآن کا یہ بڑا اعجاز بھی ہے اور اللہ کا احسان بھی ہے. کل آخرت میں کیا ہونا ہے، کس کو جوتیاں پڑنی ہیں، کس پہ لعنت پڑنی ہے، سب بالکل واضح تصویر کے ساتھ دکھا دیا. بڑا واضح منظر. یہاں پر ایک منظر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ منظر ہے بنیادی طور پر جہنم کا. اور یہ وہ وقت ہے کہ فیصلے ہو چکے ہیں، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں. اب جہنمی جب جہنم میں گئے ہیں تو شیطان بھی ساتھ ہے. شیطان سامنے آیا ہے تو سب کچھ کھل گیا ہے کہ وہ ہمیں جو برائی، گناہ، کفر، نفاق اور ان تمام کاموں کی طرف راغب کرنے والا سب سے بڑا مجرم تو یہ ہے. یہ آ گیا ہمارے سامنے. وہ کہیں گے یا اللہ جو سزا دینی ہے، جو عذاب دینا اس کو دیجئے. اس نے ہمیں گمراہ کیا، اس نے برباد کیا، اس نے ہمیں آپ کی نافرمانی پہ آمادہ کیا، اس نے ہمیں رسولوں کے راستے سے ہٹایا، اس کو دیجئے. تب شیطان آگے سے کچھ کہے گا. کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بتا دیا. آئیے سنتے ہیں شیطان کیا کہے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر، جب سارا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، جناب میرے جھوٹے لارے یاد رہے، اللہ کا جو وعدہ تھا وہ کیوں بھلا دیا؟ کیا اللہ نے تم سے سچا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا. ووعدتکم، ایک لارے میں نے بھی لگائے تھے. فاخلفتکم، میں نے تمہیں پیچھے لگا لیا اور تم میرے پیچھے لگ گئے. وما کان لی علیکم من سلطان، میں نے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی، میں نے تمہیں گریبان سے پکڑا نہیں تھا. الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں بلایا فاستجبتم لی، تم میرے بلانے پر بھاگے آئے. اللہ بھی تمہیں بلا رہے تھے نیکی کی طرف، میں تمہیں بلا رہا تھا برائی کی طرف. تم نیکی چھوڑ کر برائی کی طرف آئے، تم تقوی چھوڑ کر خواہشات نفسانی کی طرف آئے، تم اللہ کی عبادت چھوڑ کر میری مرضی پہ چلے. میں نے تو زبردستی تو نہیں کی تھی، بس کچھ خوشنما اشتہار دکھائے، ہاں کچھ خوشنما نعرے دیے، اور تمہیں وہی چاہیے تھا نا، بھاگے ہیں میرے پیچھے. وما کان لی علیکم من سلطان، کوئی زبردستی نہیں کی تھی میں نے. الا ان دعوتکم، بس تمہیں بلایا، فاستجبتم لی، تم بھاگے آئے میرے پیچھے. فلا تلومونی، اب مجھے لعنت ملامت نہ کرو، مجھے برا نہ کہو. ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو برا کہو. ما انا بمصرخکم، آج نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں، وما انتم بمصرخیہ، اور نہ ہی تم مجھے چھڑا سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، بلکہ ظالموں اگر تم میرے پیچھے نہ چلتے تو شاید ہو سکتا ہے کہ میں بھی کہیں بچ جاتا، میں بھی کوئی سیدھا راستہ اپنانے کی کوشش کرتا کہ میری تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. لیکن جب تم لوگ میرے پیچھے چلے، میں نے کہا چلو تم بھی خوش تو میں بھی خوش. تو میں نے کفر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے مجھے خدا کا شریک بنایا تھا. ان الظالمین لہم عذاب علیم، تو پھر جو ظالم ہوتے ہیں نا ان کے لیے پھر ایسی ہی دردناک سزا ہے. یہیں پر اپنا آج کا خلاصہ 13ویں پارے کا اسے مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے.